قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم سورۃ الکوثر پڑھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو ہونے کا شرف حاصل ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ اسی طرح ایک معروضی سوال ہے، سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ ہر سورت کا کوئی نہ کوئی امتیاز ہے، تو سورۃ الکوثر اپنی شان کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، بظاہر اپنی جسامت کے اعتبار سے قرآن مجید کی یہ چھوٹی ترین جو ہے وہ سورہ مبارکہ ہے۔ یہ مکی ہے اور کوثر جو ہے اس کی جو روٹ ہے وہ کاف، سا اور را ہے، کثرت۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب آپ کے بیٹے نرینہ اولاد وصال فرما گئی تو کفار نے طعنہ دیا کہ آپ کا تو نسب آگے نہیں چلے گا۔ خصوصاً مفسرین نے جس شخص کا نام ذکر کیا ہے وہ عاص بن وائل ہے۔ اس نے حضور کو کہا اب تر، جس کا مطلب ہوتا ہے دم کٹا، یعنی جس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ ظاہر ہے بچے وارث ہوتے ہیں، باپ کی میراث وراثت کے بھی اور اس کے علوم کے بھی اور اس کے نسب کے بھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے طعنہ دیا، خصوصاً جناب حضرت قاسم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، تو اس نے اب تر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے حبیب کریم، آپ کو ہم نے کوثر عطا فرمایا ہے اور آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان رہے گا، آپ کا چرچا ہر وقت ہوتا رہے گا۔ یہ تو اس کا بنیادی طور پر شان نزول ہے، اور قرآن کی ہر آیت اور سورت کا دوسری سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کل ہم نے جو سورت پڑھی تھی وہ سورۃ الماعون تھی۔ معون کا معنی ہے بنیادی استعمال کی جو چیزیں ہیں، تو سورۃ الماعون میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو مانگے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، بنیادی استعمال والی چیزیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ آج کی سورہ مبارکہ میں اس کے اپوزٹ کچھ ہدایات ذکر کی گئی کہ وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ بخل بھی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ روک دیتے ہیں۔ تو آج کی جو سورہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کے مقابلے میں جو دینا ہے اس کی بات فرمائی کہ اے حبیب کریم، آپ نماز بھی پڑھیے اور اللہ کے راستے میں قربانی بھی کیجیے۔ وہاں ریاکاری تھی، یہاں ریاکاری نہیں ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید نے ایک ایسا لفظ بولا ہے کوثر کہ جس کے اندر ہر خیر جمع ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی کثرت نہیں عطا فرمائی؟ امت کی بھی حضور کی کثرت ہے۔ بے شک مسلمان ہم اعمال کے اعتبار سے نکمے صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس دور میں تو ملحد اکثریت میں ہیں، لیکن عمومی طور پر اللہ نے امت کی کثرت رکھی ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ اس کے بعد جو چند ایک باتیں ہیں وہ میں آخر میں شیئر کرتا ہوں۔ ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ انا کا معنی بے شک ہے، پورے قرآن میں جہاں بھی آئے۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، انا اور انا میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا معنی جو ہے وہ سٹریس کے لیے اور کسی چیز کے اوپر ایمفیسس کے لیے آتا ہے۔ انا صرف شروع میں آ جاتا ہے اور انا جو ہے یہ درمیان میں آ جاتا ہے، باقی دونوں کے اندر معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ ویریلی، نو ڈاؤٹ، تاکید کے لیے، یقین جانو، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ انا، یہ جو الف ہے لمبا مد، یہ ہم کے معنی میں ہے، جس کو ہم واحد متکلم، جمع متکلم کہتے ہیں اور فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، آتوینا، آتا یوتی کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا۔ آتوینا، اے حبیب کریم ہم نے عطا فرمائی کا آپ کو الکوثر، کوثر عطا فرمائی۔ اب کوثر کے بارے میں مفسرین نے بڑی روایات ذکر کی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تمام تفاسیر کو پڑھنے کے بعد جو چیزیں چند ایک مفسرین نے لکھی کہ اللہ نے آپ کو حسن ظاہر بھی عطا فرمایا، حسن باطن بھی عطا فرمایا، اور نسب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالی عطا فرمایا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے یا بعض اوقات اور
حضور کی آمد کی جب بات ہو تو عربوں کو ہم بڑا گھٹیا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ عرب جاہل تھے، زانی تھے، شرابی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں تشریف لائے وہ بڑا اعلیٰ قبیلہ تھا، اور حضور نے خود فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ مخلوق کے بنائے ہیں، ایک انسان اور دوسرے جنات، مجھے بہتر میں رکھا ہے، یعنی انسانوں میں پھر 2 گروہ ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، مجھے بہتر میں رکھا ہے بنی اسماعیل میں۔ بنی اسماعیل میں پھر شاخیں بنائیں تو فرمایا مجھے کنانہ میں رکھا ہے جو اعلیٰ ہے، کنانہ سے مجھے پھر قریش میں رکھا ہے، قریش سے بنو ہاشم میں رکھا ہے، اور بنو ہاشم سے مجھے جناب عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں اللہ نے میری بعثت فرمائی۔ تو حضور نے تو اپنے قبیلے کو بہتر فرمایا۔ تو عربوں میں جہاں برے اوصاف تھے وہ چند ایک لوگوں میں اور چند ایک قبیلوں میں، ہمارے ہاں بھی معروف ہوتے ہیں فلاں قبیلے میں یہ عادت ہے، فلاں قبیلے میں یہ عادت ہے۔ تو حضور کی آمد کے لیے اللہ نے جس خاندان کا انتخاب کیا ہے، اس خاندان کی جو بنیاد ہے وہ حضور کے آنے سے تقریباً کو 2,2500 سال پہلے اللہ نے رکھی۔ یعنی اللہ نے اپنے فرمایا حضرت ابراہیم کو کہ اے ابراہیم یہ جو ارض مقدس ہے شام اور فلسطین یہ تو شرک سے بھر چکی ہے، آپ یہاں سے اپنی بیوی اور بچے دونوں کو لے کے نکل جائیں، آباد کدھر ہو جائیں، ایک ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، جہاں زراعت نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں سے پھر اللہ کی توحید کا یہ چشمہ ایسا پھوٹا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ گو کہ عربوں میں شرک تھا، لیکن ان کی بعض روایات بڑی اعلیٰ تھی، بڑے مہمان نواز تھے، بڑے سخی تھے، رزق حلال کے بڑے پابند تھے۔ تو یہ کہنا بالکل کہ حضور ایک گندے معاشرے میں تشریف لائے، یہ کو بات جو ہے وہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو کوثر کا معنی ہے کہ آپ کو عالی نسب اللہ نے عطا فرمایا، اعلیٰ نسب میں حضور کو بھیجا، نبوت بھی دی، اور نبوت بھی عام نہیں دی بلکہ ختم نبوت عطا فرمائی، کتاب بھی دی، کتاب بھی عام نہیں بلکہ آخری کتاب دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ بعض لوگ شفاعت کے منکر ہوتے ہیں، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے حضور سفارش فرمائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن اس کنسیپٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہوں پہ بہادر ہو جائیں کہ بخشوا لیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کے اعمال میں اگر کوئی سستی کی بنا پر، کاہلی کی بنا پر، غلطی کی بنا پر کوئی کمی رہ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ شفاعت فرمائیں گے، آپ کو مقام محمود عطا ہوگا، اور مقام محمود اللہ کے عرش کے ساتھ وہ ایک اتنی اعلیٰ جگہ ہے، ایک ایسا بلیسڈ پلیس ہے کہ جس کو مقام محمود کہا گیا، اور ہم ہر اذان کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم رب ہذہ دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ۔ یہ تو اللہ کو خطاب ہو گیا نا کہ اے پوری پکار کے رب، اللہم رب ہذہ دعوت التامہ، یہ پوری پکار ہے، اناؤنسمنٹ ہے اذان والی، اور والصلاۃ القائمہ، اور اس کے بعد جو نماز قائم ہونے والی ہے اس کے رب، یہ تو اللہ کو خطاب کر لیا۔ اب ہم اللہ کو کہہ کیا رہے ہیں، عرض کیا کر رہے ہیں جو حضور نے ہمیں سکھایا، آتی محمدہ الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیع، اے اللہ میرے حبیب کریم کو عطا فرما، آتی عطا فرما، محمدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیع، وسیلہ عطا فرما، فضیلت عطا فرما اور بلند درجہ عطا فرما۔ وہاں وسیلہ سے مراد وہ مقام محمود ہے جب حضور شفاعت فرمائیں گے، اور وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور اے اللہ میرے حبیب کریم کو وہ مقام عطا فرما الذی وعدتہ، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ تو یہ جو مقام محمود اور وسیلہ ہے یہ اللہ کے قریب جگہ ہے جہاں حضور بیٹھیں گے اور امت کی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بات اور نوٹ فرما لیں، ہم نے یہ جو دعا ہے اللہم رب ہذہ دعوت التامہ یہ ٹی وی سے یاد کی ہے، میں نے تو کم از کم ٹی وی سے یاد کی تھی بچپن میں، وہ غیر شعوری طور پر بھی شام کو جو ہے وہ اذان ہوتی تھی، ایسے پانی کی لہریں آتی تھیں اور پورا اذان ریکارڈڈ تھی، ایک پورے ہر چیز دکھاتے تھے، تو اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے دعا کے اندر، وہ اضافہ حدیث کے الفاظ نہیں، لیکن ہمیں یاد ہے کہ بس وہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس ذرا وہ الفاظ غلط نہیں ہے لیکن حدیث کا حصہ نہیں، ذرا سنیے گا کہاں تک ہے دعا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیع وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، بس یہاں تک حدیث مبارکہ ہے۔ آگے کیا ہم بڑھتے ہیں، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یہ بہت اچھے جملے ہیں لیکن حدیث کا حصہ نہیں ہیں،
یعنی وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا اس کی قبولیت کے لیے پھر یہ اور چند جملے دو بن گئے، لیکن ان بات کو ذہن میں رکھا جائے یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کا یہ بھی فرمان ہے جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی اس کے لیے بھی بڑی بری وعید ہے۔ جملے غلط نہیں ہیں لیکن حدیث کا حصہ نہیں ہے، حدیث صرف یہاں تک ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وعدتہ، آگے ورزقنا شفاعتہ، یہ ایک دعا ہے، مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حدیث کے الفاظ ان کو نہ سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ نے حوض عطا فرمایا اپنے حبیب کریم کو، پانی جہاں سے قیامت والے دن حوض کوثر سے امت کو پانی ملے گا، امت کی کثرت ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو بڑی فتوحات عطا فرمائی۔ دیکھیں نا، ایک بندہ پیغام لے کے نکلا تھا غار حرا سے، اور حضور نے جب 23 سال بعد صحابہ کو خطاب کیا خطبہ حجۃ الوداع پہ تو وہ 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,40,000 تھے۔ بے شمار فضیلتیں، بے شمار انعامات، ان سب کا احاطہ ایک ہی لفظ میں ہے کہ الکوثر، اے حبیب کریم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو آپ حبیب کیا کیجئے، فصلی لربک وانحر، فا کا معنی پس، صلی آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے۔ یہ ذرا غور فرمائیں، پیچھے تھا فویل للمصلین، کل والی صورت میں ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، جو روک لیتے ہیں چیزیں، اور وہم یراؤن، جو کہ نماز میں ریاکاری کرتے ہیں۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں فصلی لربک، اے حبیب کریم نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی بھی کیجئے۔ یہاں سے پھر یہ ترتیب بنی ہے کہ نماز پہلے ہوتی ہے اور قربانی بعد میں ہوتی ہے۔ اگر ہم قربانی والی وہ عید والا پورا سناریو بھی ذہن میں لائیں تو پہلے نماز پڑھی جائے گی پھر قربانی دی جائے گی۔ اگر اس کا الٹ کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ پہلے کسی نے قربانی کر لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں گوشت تو تمہیں مل گیا لیکن قربانی کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملا، تو ترتیب بھی بڑی ضروری ہے۔ فصلی لربک وانحر، اے حبیب کریم نماز پڑھیے اپنے رب کی، وانحر اور قربانی کیجیے۔ بالکل اسی طرح احناف کا موقف ہے کہ حج کے معاملات میں بھی ترتیب ضروری ہے۔ بندہ جب عرفات سے واپس آتا ہے تو مزدلفہ سے کنکریاں چنتا ہے، اس کے بعد جمرات پہ آ کے کنکریاں مارتا ہے، کنکریاں مارنے کے بعد قربانی ہوتی ہے، قربانی کے بعد ٹینڈ کروائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر احرام کی پابندیوں سے بندہ آزاد۔ احناف کے نزدیک یہ ترتیب رکھنا لازم ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک لازم نہیں ہے، کیونکہ حضور ایسے ہی آئے تھے ترتیب۔ بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ جن میں ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے۔ آج کل چونکہ رش ہوتا ہے تو گورنمنٹ نے اس کی ترتیب کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں کے رکھا ہے کہ آپ جب مرضی کر لیں، لیکن وہ حنفی نقطہ نظر کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ پچھلے اس سال 2026 کے حج میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ جب کنکریاں مار لیں گے تو آپ کی قربانی کا وقت مغرب کے ٹائم ہے، آپ 6 بجے سے پہلے حلق نہیں کروا سکتے، تو اپنی اس ترتیب کا حنفی لوگوں نے خیال رکھا اور 6 بجے کے بعد جو ہے وہ حلق کروائے اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوئے۔ تو حنفیوں کے نزدیک وہاں بھی ترتیب ہے اور یہاں بھی ترتیب ہے، فصلی لربک، وہ پہلے نماز پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے، الٹ نہیں ہو سکتا۔ ان شانئک ھو الابتر، ان کا معنی بے شک، شانئک دشمن تو اے حبیب آپ کو کہتا ہے کہ آپ ابتر ہیں، لیکن ان شانئک بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ ھو الابتر، وہ ہی ابتر ہے، دم کٹا ہے، بے نسل ہے، اور اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ کی نسل آگے چلے گی۔ آپ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ خاندان دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو پہلے وصال فرما گئے، بیٹیوں میں سیدہ کائنات حضرت علی المرتضیٰ، اور پھر آپ کے صاحبزادے نواسے حضرت امام حسن و حسین، پھر آگے امام زین العابدین، اس کے بعد امام باقر، امام جعفر، چلتے چلتے ایک واقعہ کربلا میں امام زین العابدین کے بارے میں روایات ہیں کہ آپ زندہ تھے، تو اللہ نے آپ کے خاندان کو آگے چلایا۔ تو ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، اے حبیب کریم اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اور آج جس ماڈرن ایج میں ہم رہتے ہیں اور جتنا جغرافیائی ڈیولپمنٹ سے انسان باخبر ہو چکا ہے، اگر ہمارے ہاں اب صبح کے 5:30 بجے ہیں تو امریکہ میں شام کے 5:30 بجے ہیں، آپ اس پورے تناظر میں اذان کے کلمے کو دیکھیں تو یہاں فجر ہے، وہاں جو ہے وہ رات ہے،
اسی طرح دنیا کے باقی جغرافی میں دیکھ لیں، کہیں 1 گھنٹے کا فرق ہے، 2 کا، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، لیکن ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کریم کے کلمے کو بلند فرما دیا، اور یہ اللہ نے وعدہ بھی فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو بڑی کمال سورہ مبارکہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر سے پینا نصیب فرمائے، اور حضور کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔